ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم، متاع عزیز، میرے نوجوان بھائیوں، ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ متقی کی صفات کیا ہے۔ متقی کا پہلا وصف وہ اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت پر، ربوبیت پر، اس کے اسماء اور صفات پر اس کا غیر متزلزل ایمان اور یقین، اور دوسرا وصف آخرت پر یقین، کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی ایک ایک رائی کا، رتی بر کا ہم نے حساب دینا ہے۔ اصل میں جب یہ یقین آ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، وہ گناہ جو ہم نے لوگوں سے چھپ کر کیے وہ بھی سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ ہماری اولادیں بھی وہیں ہوں گی، ہمارے عزیز و اقارب بھی وہیں ہوں گے، انبیاء اور مرسلین بھی ہوں گے، ہمارے باپ دادا اجداد بھی ہوں گے۔ ان کی موجودگی میں جب یہ اعلان ہوگا کہ اس شخص کے یہ گناہ ہے، تو پھر یہ تصور کرے کہ وہ وقت کتنا خوفناک ہوگا۔ جن لوگوں کی زندگی ساری کی ساری خیر پہ گزری، اور جن کی زندگی میں اتنی خیر تھی کہ اللہ نے انہیں قبولیت عامہ سے نوازا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، امام نے عشاء کی نماز میں قرات کی، سورہ زلزال پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس آدمی نے رائی برابر بھی خیر کی ہے وہ بھی دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی برابر شر کیا وہ بھی دیکھے گا۔
تو اس مسجد کا مؤذن کہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے جب واپس گھر چلا گیا تو سحری کے وقت آیا تو دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اسی جگہ بیٹھے اور زار و قطار ہو رہے، عشاء سے لے کر فجر ہو گئی، سحری کا وقت ہے، مسلسل رو رہے، اور ایک ہی آیت کریمہ کے یہ دو حصے ان کی زبان پہ بار بار آ رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور رتی رتی کا حساب رکھنے والے ربا اس دن نعمان کو رسوا نہ کر دینا، اس دن نعمان کو، نعمان ان کا نام تھا، اس دن نعمان کو رسوا نہ کر دینا۔ تو جو اتنے بڑے لوگ ہیں، جب ان کے دلوں میں آخرت کا وہ منظر آتا ہے، ان کی کیفیت یہ بن جاتی ہے، اور ہمیں ٹس سے مس نہیں ہو رہی کہ آخرت ہے، قیامت ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ لہذا یاد رکھو میرے دوستو، یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، اور اس تھوڑے سے وقت سے نکل کر ہم نے اللہ کے حضور پہنچنا ہے، اور اپنی اس چھوٹی سی زندگی کا بالتفصیل حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبوب ذات دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے ساتھ آسانی والا حساب کرنا، آسانی والا حساب۔ تو پوچھا گیا اللہ کے محبوب آسانی والا حساب کیا ہے؟ فرمایا آسانی والا حساب یہ ہے کہ فائل پیش ہو، بغیر کھولے منظور ہو جائے، چلو یہ ہے آسانی والا حساب۔ اور فرمایا جس سے پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں کیا، اس کا جواب نہیں دے سکے، یہ کیوں کیا اس کا جواب نہیں دے سکے۔ تو آج رمضان کے اس مہینے میں، ان بابرکت ایام اور لمحات میں ہم بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین تو کہہ دیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما، دنیا میں بھی فرما، آخرت میں بھی آسانی والا معاملہ فرما۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ مومنین کا پہلا وصف ہے اعتقادات، اور اعتقادات میں سب سے پہلا آ گیا اللہ کی پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور پھر ملائکہ پر ایمان کہ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہے، جن کے نام ذکر ہیں، جن کی تفصیلات ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ، اور جن کا اجمال ہے ان کا اجمال کے ساتھ۔ ہمارے بظاہر نام مسلمان رکھنے والے بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں جو ملائکہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کہتے یہ ایسے تخیلات ہیں۔ لہذا جو آدمی ملائکہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اسے اسلامی اسکالر اور نہ جانے کیا کیا بنا دیا۔ تو لہذا ملائکہ پر ایمان یہ ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے اہم۔
اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، والکتاب والنبیین، اور جتنی کتب سماویہ آسمان سے آئی ہیں یہ ایمان کہ وہ آسمان سے اتری ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن یہ نہیں کہ آج جس کیفیت میں ہیں جو کچھ اس میں لکھا ہوا وہ ایمان کا حصہ نہیں۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ دانشور عالم اللہ والے وہ فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں ایک بین المذاہب ایک ورکشاپ میں تھا، تو وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے، تو یہ بھی ایک شعبدہ بازی ہے کہ مذاہب ڈائیلاگ ہونی چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے اور فلاں ہونا چاہیے۔ اور دنیا میں ظلم اور جور اپنی جگہ پر قائم، جس کی کوئی تشریح کہیں نہیں کوئی سکتا۔ ظالم مسلمان ہے تو بھی ظالم ہے، ظالم عیسائی ہے تو بھی ظالم ہے۔ مذہب کوئی بھی کسی پر ظلم کو روا رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے انہیں تجویز دی کہ ہم اگر یوں کر لیں کہ ایک نشست ہم رکھ لیتے ہیں جس میں آپ آسمانی کتابیں لے آئیں، توریت والے توریت، زبور والے زبور، انجیل والے انجیل، میں قرآن کریم لے آتا ہوں، تو ہم سب سے پہلے ان کتابوں کے مشترکات جو مشترک باتیں ہیں وہ گٹھی کر لیتے ہیں کہ یہ بات توریت میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، لہذا اس پہ تو اتفاق ہو گیا، اور یہ باتیں جو توریت میں ہیں قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے توریت میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے۔ تو کہا بات بڑی لاجیکل ہے، اچھی بات ہے۔ تو کہنے لگے دوسری نشست میں وہ لے آئے، کسی نے توریت اٹھائی، کسی نے انجیل اٹھائی، تو جب انہوں نے شروع کی پڑھنا تو انجیل والے نے جب انجیل پڑھی تو وہ انگریزی میں تھی، تو میں نے معذرت طلب کر کے میں نے کہا مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنے پھر آپ پڑھیں، کیا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو انجیل اتری کیا وہ انگریزی زبان میں تھی؟ کہا نہیں۔ کہا بس اس زبان میں جس زبان میں میرا اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہوا ہے اس زبان میں وہ کتاب چاہیے، وہ پڑھو۔ تو کہنے لگے کہ یقین کریں ان کی ہوائیں اڑ گئی، کہنے لگے نہیں یہ تو ہے ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں، ہمارے پاس تو یہ انگریزی کا نسخہ ہے۔ ادھر سے توریت والا بولا، اس نے کہا جی بالکل میرے پاس بھی یہ انگریزی والا نسخہ ہے، ہمارے پاس وہ نسخہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ موسیٰ سے مخاطب ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میرے پاس وہ قرآن ہے جس سے میرا رب میرے مصطفیٰ سے مخاطب ہوا تھا، اسی زبان میں، انہی کلمات میں، انہی الفاظ میں، ایک شد اوپر نیچے نہیں ہے، یہ میرے پاس قرآن ہے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو قرآن جس طرح میرے محبوب نبی پہ اترا ہے ویسا ہی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور پھر میں نے کہا، کہنے لگا ان کی تو ہوائیں اڑی ہوئی تھی، میں نے کہا یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا اپنے بنائے ہوئے قوانین اور اپنے بنائے ہوئے دساتیر سے وڈرا ہو جائے گی، کہ ان کے بنائے ہوئے قوانین ان کی تباہی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔
ان کی بربادی کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس وقت انسان تلاش کرے گا کہ میرے رب نے کیا فرمایا۔ اس وقت انسان تلاش کرے گا کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ میرا رب کیا بتا رہا ہے۔ تو کہا عیسائیوں، یہودیوں، سنو، اگر یہ چیز تمہیں کوئی بتا سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ کا غلام بتا سکتا ہے، کسی کے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ لہذا آج ہم اگر محافظ ہیں تو اس علم کے، اس قرآن کے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لہذا فرمایا والکتابی، اور کتاب پر ایمان، قرآن کریم پر ایمان، کہ قرآن جس طرح میرے رب نے اتارا الحمدللہ آج وہ اسی طرح محفوظ ہے۔ میں نے شاید آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہو کہ ہم سعودی عرب گئے، مدینہ منورہ میں، جہاں یہ قرآن کریم تباہ ہو رہے ہیں، یہ آپ کے پاس یہ قرآن کریم یہاں پہ رکھا گیا ہے، یہ اسی کی طباعت ہے۔ تو ایک بہت بڑا مرکز ہے وہ، جہاں لاکھوں قرآن تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا وزٹ ہمیں کرایا گیا کہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ تو وہ جو اس مرکز کا مجمع کا، مجمعۃ الفہد جس کو کہتے ہیں، اس کا جو ڈائریکٹر تھا وہ ایک قرآن کریم لے کے آیا، ایک آیت کے اوپر سرخ دائرہ پھیرا ہوا، آیت نہیں، ایک کلمے کے اوپر۔ تو کہنے لگا اس میں غلطی تلاش کریں، کیا غلطی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں صرفی، ناوی، کوئی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو بہت دقت کے ساتھ دیکھا، اور یہ ہمارے لیے اعزاز تھا کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ، بلکہ میں ان کے ساتھ تھا، قائد ملت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت آپ دیکھیں کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہنے لگا غلطی ہے اس میں، اسی لیے تو سرخ نشان لگایا۔ بھائی زندگی ساری یہی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، مولانا کا ماشاءاللہ علوم قرآن پہ بڑا مضبوط گرفت ہے۔ جب ہم نے کہا کہ ہمیں تو کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی، اس نے کہا کہ ایک غلطی یہ ہے کہ یہ جو اوپر زبر ہے اس کا سائز اتنا بڑا ہوا ہے، جو قرآن کریم میں عام لکھی گئی ہے اتنی زبر نہیں ہے، اس کا سائز اتنی سینٹی جو ہے وہ، بلکہ پوائنٹ اتنا بڑا ہوا ہے، سینٹی بھی نہیں، پوائنٹ۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میرا رب قرآن کی حفاظت یوں فرما رہا ہے کہ اگر زبر بھی پوائنٹ سینٹی بڑھ جائے تو جو اس کو وہاں بھی بڑھانے نہیں دیتا، وہ قرآن کے کسی حکم کو، کسی حرف کو کیسے تبدیل ہونے دے گا؟ وہ کیسے تبدیل ہونے دے گا؟ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ ایمانیات میں اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر اور کتاب پر، یہ جو قرآن کریم ہے اس پر بالتفصیل ایمان، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان،
کہ جن نبیوں کے تذکرے ملتے ہیں تفصیل کے ساتھ تفصیلاً ایمان، اور جن کے اجمالاً ملتے ہیں ان کا اجمالاً ایمان، اور خاص کر کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جہاں آپ کی رسالت پر ایمان، جہاں آپ کی نبوت پر ایمان، وہیں پر آپ کی ختم نبوت پر ایمان، کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ آج کل ایک اقلیتی کمیشن کا ایک بڑا چرچا آپ سن رہے ہوں گے کہ قادیانیوں کو اس کا رکن بنایا گیا۔ تو ہمارے اکابر اور اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں، مانے کہ ہم غیر مسلم ہیں، یہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے نہیں ہیں، احمدی مسلمان، یہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانے کہ پاکستان کے آئین نے جو انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے تو یہ تسلیم کریں کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ بھلا جس کمیشن میں بیٹھے اقلیت کی حیثیت سے جہاں مرضی بیٹھے، لیکن جب تک یہ تسلیم نہیں کریں گے آئین پاکستان کو، جب یہ تسلیم نہیں کریں گے اپنے آپ کو غیر مسلم، اس وقت تک انہیں کسی چور دروازے سے کسی جگہ پر بھی اگر انہیں بٹھایا جائے گا تو پھر یہ کل آنے والا جو وقت ہے اس میں ہم اس فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے میرے قابل احترام دوستو، قرآن کریم کا متقین کے بارے میں جو اوصاف تذکرہ کیے، جو اوصاف جن کا ذکر کیا گیا، اس میں سب سے پہلا حصہ اعتقادات کا، ایمانیات کا ہے جو میں نے ذکر کیا۔ اب دوسرا معاملہ آ گیا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، یہاں سے معاملات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ ایک